السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ سوال ہے کہ قاری صاحب فطرانہ کتنا ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں وضاحت سے بتا دیں۔ تو دیکھیں، فطرانہ جو ہے یہ مختلف چیزوں کے حساب سے علیحدہ علیحدہ اس کا جو ہے وہ وزن بھی اور رقم بھی بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم گندم کا جو آٹا ہے اس کا علیحدہ ریٹ، اور جو جو ہے ان کا علیحدہ ریٹ ہے، اور کھجور جو ہے اس کا علیحدہ ریٹ ہے، اسی طرح کشمش جو ہے وہ علیحدہ ریٹ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ صدقہ فطر کے طور پر، یا ان کی جو رقم ہے وہ صدقہ فطر کے طور پر ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نارمل حیثیت والا ہے تو وہ آٹے کے حساب سے، گندم کے حساب سے دے دے، اور اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو وہ جو کے حساب سے بھی دے سکتا ہے، کھجور کے حساب سے بھی، اور کشمش کے حساب سے بھی دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کس کی طرف سے ادا کیا جائے گا اور کیسے کیسے اس کا کیا طریقہ کار ہے، ساری چیزیں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے واجب ہے، یعنی جتنے گھر کے افراد ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ اسی طرح عید کے دن اگر کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ کب ادا کیا جائے؟ یہ یکم رمضان المبارک سے لے کر نماز عید ادا کرنے تک کسی بھی دن ادا کیا جا سکتا ہے، چاہے پہلے عشرے میں کر دیں، دوسرے عشرے میں کر دیں، تیسرے عشرے میں کر دیں، یا عید والے دن عید پڑھنے سے پہلے ادا کر دیں، تو جب بھی ادا کریں گے یہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی کمپنی ہے، کوئی ایسی مل ہے یا مارکیٹ ہے جہاں پر جو کام کرنے والے ہیں وہ اس کمپنی اور مل کے ماتحت ہیں، تو ان سب کا صدقہ فطر جو ہے وہ کمپنی مالک یا مل مالک جو ہے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح کوئی باہر کے ملک میں رہتا ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، یا کسی بھی ملک میں ہے، تو جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کے حساب سے، یعنی اس ملک کی کرنسی کے حساب سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ مال کے نصاب پر ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر بھی اس شخص کو دے سکتے ہیں جو مستحق ہو، جس طرح زکوٰۃ کا مستحق ہے اسی طرح صدقہ فطر کا جو مستحق ہے اسی کو، یعنی جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ صدقہ فطر بھی لے سکتا ہے، اور جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی صدقہ فطر کا ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ پر سال گزرنا واجب ہے، اور صدقہ فطر میں سال گزرنا واجب نہیں ہے۔ رمضان میں وہ صاحب نصاب ہے، عید کے دن صاحب نصاب ہے، یا عید سے پہلے صاحب نصاب ہے، تو وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا اور اس پر پورا سال گزرنا جو ہے یہ لازم ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے گندم کے لحاظ سے تو وہ کتنا ادا کرے، کھجور، جو اور کشمش کے لحاظ سے کتنا ادا کرے۔ تو دیکھیں، اس سال یعنی 2024 میں آٹے کے حساب سے جو ایک فرد کے صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے وہ تقریباً 350 روپے ہے۔ اسی طرح جو کے حساب سے جو رقم بنتی ہے وہ 600 روپے ہے۔ کھجور کے حساب سے جو صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے وہ 3600 روپے ہے، اور کشمش کے حساب سے جو رقم بنتی ہے وہ 4400 روپے ہے۔ تو لہٰذا صاحب ثروت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو کوشش کریں کشمش کے حساب سے اور کھجور کے حساب سے یا جو کے حساب سے، یعنی جو زیادہ رقم والا ہے اس حساب سے اگر صدقہ فطر ادا کریں تو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر نارمل ہیں اور
نصاب کو پہنچ گئے ہیں تو آٹے کے حساب سے بھی جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، اور ایک فرد کا جو آٹے کے حساب سے 350 روپے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزے جو ہیں ان میں اگر کوئی کمی پیشی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔